لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ یہ 10 ذی الحج کے جو دن ہیں یہ بڑے عظمت والے، شان والے، افضلیت والے دن ہیں، اور یہی وہ دن ہیں، یاد رکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب طور سینا پہ گئے تھے اللہ کے حکم کے مطابق، اور اللہ نے حکم دیا تھا کہ روزے رکھیں، تو آپ نے 30 روزے جو رکھے تھے وہ ذی القعدہ کے تھے۔ اس کے بعد آپ نے مسواک فرما لیا، تو اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ علیہ السلام، روزے دار کا جو ہوا ہے، ری ہے جو معدے سے آتی ہے، وہ تو اللہ کے ہاں مسک سے بھی اچھی ہے، تم نے اس کو کیوں ضائع کر دیا مجھ سے کلام کرنے سے پہلے؟ اب 10 روزے اور رکھو۔ تو انہوں نے وہ 10 روزے اسی ذی الحج کے رکھے تھے، یعنی یہ ذی الحجہ کے 10 دن جو ہے آج سے نہیں، ابتدا سے شان والے ہیں، عظمت والے ہیں۔ اور دوسری بات جو علماء نے لکھی ہے، اگر اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ آئے اور کوشش بھی کریں سمجھنے کی، کہ ہر چیز میں ایک خاص عمل ہے۔ مثلا رمضان ہے، صرف روزہ ہی رکھنا ہے۔ صاحب نصاب ہے، سال کے بعد قربانی کرنی، ایک دن بس، 10، 11، 12۔ اگر صاحب نصاب ہے، ایک دفعہ سال میں زکوٰۃ دینی ہے، تو ایک ایک عمل ہوگا۔ نماز پڑھ رہا ہے، ضروری تو نہیں کہ روزہ بھی ہو۔ روزے کی حالت میں ضروری تو نہیں کہ نماز بھی پڑھ رہا ہو، لیکن یہ 10 ذی الحجہ کے ایسے دن ہیں جو ساری عبادات کا مجموعہ ہے، کہ ان میں نماز بھی ہے، ان میں قربانی بھی ہے، ان میں روزہ بھی ہے، ان میں تسبیح و تحلیل و تحمید بھی ہے، ان کے اندر سفر بھی ہے، قیام بھی ہے، وقوف بھی ہے۔ تو اس لیے یہ مجموعہ اعمال کے دن ہیں، اتنے اہم دن ہیں جن کی اللہ نے قسم کھائی ہے کہ والفجر ولیال عشر۔ تو ان دنوں کے اندر مہربانی کر کے یہ آپس میں بیٹھنا اور باتیں کرنا اور قصے کہانی یہ سب چھوڑ دیں، کھانے پینے، ہوٹلنگ شوٹلنگ، یہ ساری زندگی کرتے آئے ہیں آپ۔ اب سارا وقت جو ہے آپ اللہ کے ذکر میں گزاریں، کم سے کم 10 دن کے اندر قرآن کا ایک ختم کر لیں، اور کوئی مشکل نہیں کہ 3 پارے روز کے پڑھیں، 10 دن میں قرآن ختم ہو جائے گا۔ روزانہ درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، اور پھر اس پہ غور کریں۔ میں نے کہا نا کہ توحید تو حج کیا ہے، یہ توحید ہی تو ہے۔ حج کیوں ہے؟ توحید سکھانے کے لیے۔ آپ جب غسل کر کے 2 رکعت پڑھ کے احرام باندھتے، عمرے کا ہو یا حج کا، تو کیا پڑھتے ہیں؟ پڑھ لیں، کوئی ڈر نہیں یار، کوئی ایسی بات۔ دیکھیں آپ غور کریں، لفظ پہ غور کریں، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں۔ اللہم کا کیا معنی؟ یا اللہ میں حاضر ہوں۔ لیکن اللہ نے فرمایا یہ حاضری تو قبول نہیں جب تک اگلی بات نہ کرو۔ اب وہ کہے گا لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک، اللہ کا کوئی شریک ذات میں یا صفات میں نہیں ہے۔ جب تک لا شریک لک نہ کہو تو لبیک بھی قبول نہیں۔ آگے اللہ فرماتی ہیں کہ آگے بھی اقرار کرو، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، حمد بھی تیرے لیے، سب نعمتیں بھی تجھی سے ہیں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، اور ملک کس کے لیے ہے؟ اللہ نے فرمایا اس پہ بھی بس نہ کرو،
کہیں ایسا نہ کہہ دو کہ اللہ کا بھی ملک ہے اور پیروں کا بھی کچھ حصہ ہے. فرمایا والملک لا شریک لک. تو ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ توحید سے ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ اچھا حج کی انتہا جو ہے جب قربانی کرنے کے لیے جائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. کیا کہیں گے کہ یا اللہ میری عبادات، میری نمازیں، میری زندگی، میری موت، میری کوئی سب تیرے لیے ہے. اللہ فرماتے ہیں تیرے لیے بھی ہے اور کسی اور کے لیے بھی ہے. فرمایا پھر میں تو قبول بھی نہیں کروں گا، اس لیے آگے اقرار کرو کہ لا شریک لک. تو حج کی ابتدا میں بھی توحید اور انتہا میں بھی توحید ہے.